بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے امام کے لیے کہیں اجزار محترم، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم سورہ انبیاء میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دیں گے۔ زمین کا جو اصلی وارث ہے صالحین ہے۔ خوب زمین کس کی ملکیت ہے؟ زمین کا مالک کون ہے؟ آپ جو زمین آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ یہاں ایک چھوٹی سی زمین لیتے ہیں، چاہے پلاٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، خدا نخواستہ انسان دنیا سے چلا جائے، موت تو برحق ہے، ظاہر ہے، تو آپ کی زمین کس کے پاس جاتی ہے؟ آپ کے جو وارث ہیں، ظاہر ہے آپ کی اولاد ہوگی یا جو بھی ہوگی اس میں جائے گی۔ اب یہ زمین جو آپ کی ہے یہ آپ نے بھی کہیں سے لی ہے، یہ آپ کے پاس وراثت میں آئی ہے یا آپ نے خریدی ہے؟ آپ نے زمین کو خلق تھوڑی کیا ہے، آپ نے زمین کو بنایا تھوڑی ہے۔ اصل خالق کون ہے؟ پروردگار، وہ مالک ہے، وہ اصل مالک ہے اس زمین کا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اصلی وارثوں کی طرف پلٹائیں گے۔ تو اب کون ہے اصلی وارث جو اس ٹائم دنیا کے اندر ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حجت خدا ہے، وہی ہے کہ جس کی طرف زمین پلٹا دی جائے گی۔ اب ظاہر ہے دیکھیں کوئی چیز آسانی سے تو نہیں ملتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں چاہے آپ بچے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چاہے پہلی کلاس ہو، چاہے ماسٹرز ہو، چاہے پی ایچ ڈی ہو، چاہے کوئی پروفیشن ہو، اور چاہے کوئی بھی مزدور ہو، چاہے وہ موچی ہو، چاہے وہ بڑھائی ہو، چاہے وہ ٹھیلا، کچھ بھی لگا، محنت تو کرنی پڑتی ہے، محنت تو کرنی ہے، زحمت تو اٹھانی ہے، بغیر کچھ کیے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کے پاس آ جائے، پوری حکومت، ظاہر محنت تو کرنی ہے، اس میں اسٹرگل بھی ہے۔ تو اب اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک انسان خود بڑھے، دوسرا ہے کہ جو اس کو روک رہا ہے اس کو ہٹاؤ۔ اب آپ کہیں جا رہے ہیں یا معمار سے نکلے، اب ہائی وے پہ جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ خود ہی جائیں گے، ہائی وے تھوڑی آئے گا ادھر کھینچ کے، آپ جائیں گے۔ اب آپ جائیں گے اور رستے میں پتھر پڑے ہوں، گڑھے ہوں، کھڈے ہوں، تو آپ کیا کریں گے یار؟ روز کھڈوں میں جائیں؟ نہیں، روڈ صحیح کر دیتے ہیں، پتھر ہٹا دیتے ہیں، درخت ہٹا دیتے ہیں، جھاڑیاں ہٹا دیتے ہیں۔ کیوں؟ منزل تک پہنچنا ضروری ہے، منزل تک پہنچنا ضروری ہے۔ اب جب امام تک پہنچنا ہے تو جو چیز امام سے پہنچنے روک رہی ہے اس کو دور ہٹانا ہے، اس کو دور ہٹانا ہے۔ جانے محترم، سب سے پہلی چیز کون سی ہے جو امام تک پہنچنے میں روکتی ہے؟ یہ چند رائز آپ کی خدمت میں علماء سے دعا۔ عزیزان محترم، پہلی چیز انسان خود رکاوٹ ہے، انسان خود رکاوٹ ہے۔ سب سے مشکل اس کی اپنی ذات ہے، خود پھنسا ہوا ہے۔ فجر میں خدا نہ خواستہ کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کیا کسی نے اس کو نہیں اٹھایا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کوئی نہیں اٹھاتا فجر میں؟ آپ بولتے ہیں کہ مطلب اگر آپ اٹھ جائیں تو آپ کو کوئی سلاتا ہے؟ نہیں نماز نہیں پڑھو، سو جاؤ۔ تو کبھی کبھی میں کیوں نہیں اٹھتا؟ میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ، کیوں نہیں اٹھتا؟ خود نہیں، خود رکاوٹ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میری روح بھاری ہو گئی ہے۔ روح کیسے بھاری ہوتی ہے؟ جب آپ اسے برڈن ڈالتے ہیں۔ جب انسان رات کو دیر سے سوئے تو کیا امید رکھے گا صبح اٹھے گا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، رات کو آپ زیادہ کھانا کھائیں، پرخوری کریں، زیادہ کھائیں، وہ بھی صبح آپ کو نہیں اٹھنے دے گی۔ تیسری چیز، اگر خدا نہ خواستہ انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ اس کو اٹھنے نہیں دیتا۔ ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے کہ ایک دن میں جب اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا، اور میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا یہ، کہ میری فجر رہ گئی اور سورج نکلا ہوا تھا۔ ہماری زندگی میں کتنے تاریک دن ہیں ایسے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم خود رکاوٹ ہیں۔ خدا تو منع نہیں، خدا تو کہتا ہے میں شہرک کے قریب، شہرک سے بھی زیادہ، یعنی خدا مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، لیکن میں کیوں نہیں پہنچ رہا خدا تک؟ کیونکہ میں خود رکاوٹ ہوں، میں خود پھنسا ہوا ہوں۔ میری خواہشات، میری آرزوئیں، میری مشکلات، میری لذتیں، یہ سب رکاوٹ ہیں۔ میں ان سے دور ہی نہیں ہو پا رہا، اپنے آپ کو دور ہی نہیں کرتا اپنے آپ کو۔
یہی پسا ہے. پھر کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا, مجھ سے وہ نہیں ہوتا, میں یہ نہیں کرتا. کیسے کریں گے؟ اب ایک بچہ کہے کہ میں صبح پیپر میں میں نے پیپر میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تو بیٹا آپ نے پڑھا تھا, محنت کی تھی. جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی دعا دے دیں امتحانوں میں پاس ہو جائیں, تو بھائی دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے. محنت کرو, یاد کرو, پھر ہم تمہیں کوئی ایسی دعا دیں گے جو تم نے یاد کیا ہوگا تمہیں یاد آ جائے گا. لیکن یاد تو کرو. کتاب کھول کے بھی دے دے آدمی, تو کسی نے کتاب پڑھی ہوگی تو کتاب کھول کے بھی وہی نقل کر سکتا ہے جس نے کتاب پڑھی ہوئی ہو. جس نے کبھی کتاب کھولی ہی نہیں زندگی میں, اس کو آپ کتاب بھی دے دیں تو پاس نہیں ہوگا وہ. بات یہ ہے کہ جب تک کچھ کروں گا نہیں تو اگلا قدم آگے بڑھے گا کیسے امام تک؟